سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پکی پل اور دیگر قریبی اور دور جگہوں سے تشریف لانے والے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جو فیس بک لائیو کے ذریعے ہمیں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو آپ کو دل کی گہرائی سے ادب، محبت اور پیار کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سال کے بعد الحمدللہ بزم حسان پکی پل کے زیر اہتمام اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں اللہ پاک نے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ موسم کی خرابی بہت زیادہ تھی اور ایک دل یہ چاہ رہا تھا بیچ میں کہ فون کر کے معذرت کر دیں، لیکن پکی پل والوں کی محبت اتنی ہے کہ ہم آ جاتے ہیں پھر بھی سارا سال وہ ہمیں کسی نہ کسی بات کو لے کر کہتے رہتے ہیں کہ تسی انج نہیں کیتا، تسی اونج نہیں کیتا۔ ہاں جی، تو اگر نہ گیا تو یہ تو ویسے ہی حلال کر دیں گے ہمیں، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بڑی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ملک رفیق فون کریندہ ہے جی کہ گال کریندہ تو دل کردہ کہ بندہ سارے کام چھڑ کے پکی پل پہنچ کے تسلی دے ہوئے کوئی گل نہیں، کیسے کہانی تھی دی، کیوں پریشان ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ ملک زبیر صاحب، ملک رفیق صاحب، کاشف عزیز صاحب، اور اسی طرح دبئی میں ہمارے ساتھی ہیں ملک عمران شفیق صاحب اور ان کے تمام اعزاء اقرباء، آپ سب حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزم حسان پاکستان کے وائس چیئرمین اور بہت ہی محترم جناب پروفیسر مطیع الرحمن صاحب نفیسی دامت برکاتہم، وہ ان کا تقاضا تھا کہ مجھے وقت پہلے دیا جائے، لیکن پکی پل کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کے لیے میں آج کے اسباق نہیں پڑھا سکا، تو میں نے شاہ صاحب سے بار بار درخواست کی خلاف مزاج اپنے بھی اور ان کے بھی، اور پروفیسر صاحب سے بھی کہ مجھے ذرا وقت پہلے دے دیں تاکہ میں سفر کر کے پہنچ جاؤں اور کل کا میرا دن جو ہے وہ اسباق کے حوالے سے ضائع نہ ہو۔ تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے درخواست قبول فرما لی پروفیسر صاحب نے اور شاہ صاحب نے، اور مجھے وقت دے دیا پہلے، اگرچہ اب بھی تاخیر کافی ہو گئی ہے، 11:30 ہو گئے ہیں اور یہ سردی کی راتیں ہیں، آپ حضرات بھی بڑی دیر سے تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمائشیں بہت ساری ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی فرمائش ہے، وہی پڑھوں گا تو کوئی 1 درجن کلام ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں فرمائشوں سے قطع نظر 1-2 نئے کلام بس پڑھ کے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جانیں، شاہ صاحب جانیں اور پروفیسر صاحب جانیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی صفات میں برکتیں عطا فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلام ایک بڑا خوبصورت ہے، میں بہت دل سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست ہے پوری محبت کے ساتھ، اگر موڈ بن جائے تو میرے ساتھ مل کر بھی پڑھیے گا۔ پروفیسر صاحب، شاہ جی، شاہ صاحب ماشاءاللہ دونوں طرف شاہ صاحبان ہیں، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، بولے ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، بولے
مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان ولی جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان ولی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا میرے نبی نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا یا صاحب الجمال وایا سید البشر یا صاحب الجمال وایا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو بھی قصہ مختصر ہے مرتبہ بالا تیرا نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا تیرا سرا پایا نبی تیرا سرا پایا نبی تفسیر قرآن کی تیرا سارا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل موطاہ جبی واللیل موطاہ جبی بشمس ہے چہرہ تیرا واللیل موطاہ
کو ملا جو کچھ ملا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا بولے جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی بولے ہے مرتبہ بالا تیرا صدیق کا فاروق کا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا صدیق کا فاروق کا کیا بات ہے صدقہ ملے عثمان کا مولا علی کا واسطہ بھائی کیا بات ہے مولا علی کا واسطہ میں دیکھ لوں روضہ تیرا بھائی کیا مولا علی کیا پرکیف شعر ہے کیا کہنے واسطہ بولے میں دیکھ لوں روضہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا سبحان اللہ کیا کہنے آئے آئے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ جب محفل کی تیاری کر رہا تھا میں تو میں نے ایک کلام جو ہے نا سریکی میں سبحان اللہ کیا کہنے جی سلامت رہے لکھا مطلب کتاب سے نقل کیا اور آج صبح میں صرف اس کام کے لیے گیا اور میں نے اس کو سارا لکھ کے لایا ہوں واہ غلطی تھی سکتی ہے بد محسوس نہ کرائے سبحان اللہ تو آئیے دو تین شعر میرے نبی دے در تو خیرات ملتی پئیے میرے نبی دے در تو خیرات ملتی پئیے میرے نبی دے در تو خیرات ملتی پئیے خیرات ملتی پئیے خیرات ملتی پئیے دیرات ملتی پئیے خیرات ملتی پئیے دیرات ملتی پئیے میرے نبی دے در تو خیرات ملتی پئیے میرے نبی دے در تو خیرات ملتی پئیے سرکار دی سخا ہے چوتھار کل جہاں تے سرکار دی سخا ہے چوتھار کل جہاں تے سرکار دی عطا ہے چوتھار کل جہاں تے سرکار دے نگر تو سرکار دے نگر تو بارات ملتی پئیے سرکار دے نگر تو بارات ملتی پئیے میرے
نبی دے در تو خیرات ملدی پئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں حیران بیٹھے ہوئے تو میں سر کی کہہ نہیں کر سکتا حیران کیوں بیٹھے ہوئے میں نہ رل کے پڑھو میرے نبی دے در تو خیرات ملدی پئی نظر کرم کریں دل جو جو بھی آ گیا ہے سریکی شاعر کیا خوبصورت انداز نظر کرم میرے آقا کملی والے نظر کرم کریں دل جو جو بھی ہمیں چچا دا قاتل کیوں نہیں آ گیا نظر کرم کریں دل جو جو بھی آ گیا ہے اگلے مصرے تے پوری سبحان اللہ چاہی دی ہر کہیں دی نظر کرم کریں دل جو جو بھی آ گیا ہے کل نال آپ لے دے جو جو بھی آ گیا ہے سب کو در نبی تو سب کو در نبی تو اوقات ملدی پئی سب کو در نبی تو اوقات ملدی پئی سارا مجمع مل کے بولے میرے نبی دے در تو خیرات ملدی پئی میرے نبی دے در تو خیرات ملدی پئی سبحان اللہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ چلو بچا لو کوئی بات بچا کے رکھو ہاں بچا کے رکھو سبحان اللہ کہیں درخت اس واقعی لگ ہی نہ جائے اتنی تُسا احتیاط کریں دے پہے ہوئے ماشاءاللہ بچا کے لو صبر تے کرو مطلب کوئی لوگ ساڑھے تو بھی کاڑے ہونے انہیں چھاڑ مار کے اگلے سٹیشن تے جاؤ صبر کرو ہولی 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 پہنچ سن جس تک تسی آگے صبر تے کرو اتنی اینی تے پروفیسر صاحب نو کالی نہیں ہے میں نعت اللہ مضمون چھڑی بیٹھا دے میرے کنچا کے آدھن پہ ان کی شان صحابہ صبر تے کرو اے صحابہ دے پیر دی گل کریں دے ہائے اکے سبحان اللہ کیا کہنے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ تو کو جرائے خیر دے تھوڑا جا ہوڑا انشاءاللہ اتھائیں ویسے عظمت صحابہ تے ہی گل کرے سو عظمت اہل بیت بھی گل کرے سو سبحان اللہ لیکن جنہ دی وجہ تو صحابہ تے اہل بیت ہیں پہلے انہ دی غلطی کر لیں میں ناز شریف پڑھ دا پیاں اس سے رہ کے جو غلطی کرنا تے معاف کریں لیکن اور میں کہا میرے نبی دے منگتے دیدار پہ کریں دل میرے نبی دے منگتے دیدار پہ کریں دل دیدار کرتے اپنی دلڑی صدا ٹھرے دل دیدار کر کے اپنی دلڑی صدا ٹھرے دے شاہ صاحب دیدار کر کے اپنی دلڑی صدا ٹھرے دے سے دیوانے آکو سے دیوانے آکو ہوڑ چھات مل دی پئی نبی دے در تو خیرات ملتی پئی میرے نبی دے در تو
ملتی پئی سبحان اللہ. عام طور تے اسی نواں کلام لبھیے نا تو ساری کوشش ہوندی ہے کہ ہن یہ میں ہی پڑھاں بس، لیکن میں تھوڑے سامنے کلام شاہ صاحب نو پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. شاہ صاحب اپنی آواز دے وچ پڑھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. کہو انشاءاللہ. کیونکہ میں تے سال بعد آنا ہے، اگلے سال کو نواں لب لیں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب نے تھوڑے کول اللہ پاک سلامت رکھیں. ماشاءاللہ. تو اب جو ہے نا کلام 2-3 فرمائشیں ہیں وہ میں جو ان میں سے مجھے یاد آ گئیں. پروفیسر صاحب کیا بات. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرن. تو کلام جو ہے وہ 2-3 فرمائشیں ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصری کروں گا، زیادہ لمبا وقت نہیں. بس اس کے بعد آخر میں پھر انشاءاللہ شان صحابہ پہ بھی 1-2 شعر آپ کو سناؤں گا. کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، تیری یاد میں سبحان اللہ. محمد، تیری یاد میں محمد، کوئی جا رہا ہے جہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جدا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے، میرے چاند کملی والے ذرا کملی سے نکلنا، میرے چاند کملی والے ذرا کملی سے نکلنا، کہ میٹا دے ظلمتوں کو، کہ میٹا دے ظلمتوں کو، تیرا جلوہ اس جہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہربان سے. آخری کلام، یہ جو نام نہاد محب اہل بیت اپنے آپ کو کہتے ہیں اور صحابہ کرام پہ طنز کرتے ہیں، تو ان کو جو راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ. تو یہ بند اگر سنی مضبوط رکھیں تو صحابہ تک جانے کا راستہ بند ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور ان کی ناموس پہ جو پہرا ہے یہ گویا کہ سارے صحابہ کرام کا تحفظ ہے. تو کلام بہت سارے الحمدللہ مجھے یاد بھی ہیں، پڑھے بھی جا سکتے ہیں، لیکن آج جو کلام ہے شان صحابہ پہ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3-4 شعر کمتر صاحب کا لکھا ہوا
ٹھیٹ سریکی کلام تساں سم منجو ہاں ہاں سم تھی وہ سم پو جو بھی تو سمجھ آندی ہے مطلب ہے کہ آرام فرماؤ تساں نہ بولنا ہاں تساں تو بولندے پے میں انہاں دی گل کریندا پیا چپ چپی تے بیٹھے واہ واہ واہ. تو میں پیش کر رہا ہوں کلام مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. جلال پور میں تھا پیر والا میں وہاں میں نے ایک بات کی عرض کیا میں نے کہا کہ اور یہ علماء دیوبند کا نہیں پورے علماء اسلام کا عقیدہ ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت اور ان کو جو شرف ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہے نبی کریم کی صحابیت کی وجہ سے آپ کی صحبت کی وجہ سے کسی عمل کی وجہ سے ان پر تنقید عمل کی وجہ سے تنقید ہوگی ہم لوگوں پر ان پر تنقید نہیں ہو سکتی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت بخشی ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں بخشی ان کو عزت اللہ نے بخشی ہے شرف صحابیت کی وجہ سے اور اس وجہ سے علماء کرام نے عقائد کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ صحابی رسول جس نے ایک جنگ میں حصہ لیا سرکار کے ساتھ نماز نہیں پڑھی آپ کے ساتھ اسی وقت ایمان لایا اور جنگ میں آپ کے ساتھ حصہ لیا اور شہید ہو گیا نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا نہ کوئی حج کیا ایمان لایا سرکار کا دیدار کیا اور شہید ہو گیا بعد میں آنے والے سارے جنید بغدادی بن جائیں اور دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے تو یہ سارے مل کر بھی اس کے ایمان کا مقابلہ نہیں کرتے اللہ یہ ہے شرف صحابیت سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابہ پر تنقید کسی عمل کی وجہ سے جائز ہی نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف بخشا ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں شرف صحبت کی وجہ سے بخشا ہے اور پھر ان کو کیا کہا کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان کے ساتھ سبحان اللہ بے شک پکا وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعدے کے خلاف کرنے کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کو آنے والے حالات کا پتہ نہ ہو کہ میں آج ان کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کیا کہنے کل پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو ازل سے ابد تک ہے اللہ جانتے ہیں کہ جو میں نے اپنے نبی کی جماعت بنائی ہے ان جیسی جماعت کسی نبی کو نہیں دی تو ان پر کسی عمل کی وجہ سے تنقید نہیں ہوگی یہ شرف صحابیت ہے کلن وعد اللہ الحسنہ سبحان اللہ یہ پکے جنتی لوگ ہیں بے شک. ان کے آپس میں جو اختلافات تھے وہ ہمارے باپ اور چچا کا اختلاف ہو جائے تو ہمارا بولنا بنتا ہے اس میں تو ہمارے لیے دونوں محترم باپ بھی محترم چچا بھی تو صحابہ کے آپس میں اگر ان کے اختلاف تھے تو وہ جانے اور ان کا اختلاف جانے ہمارے ذمے دونوں کی تو میں پیش کر رہا ہوں کلام واہ ماشاءاللہ یک نہ شد دو شد بلکہ سے شد ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کی ہمارے بزم کے مہمان مکرم جناب حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب تشریف لائے ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا. بہکری سوز و گداز لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والی خوبصورت آواز محترم مقام عزت مآب جناب حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب تشریف لائے اسٹیج کی زینت بنے. ہم ان کو بزم حسان پکی پل شجاباد کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً وسہلاً مرحبا. جی ارشاد ماشاءاللہ. ظفر بھائی نے بڑی قیمتی بات کی میں اب صرف کلام پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. مومن کی وے بھلاون رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے
مصطفیٰ